آپ دیکھ رہے ہیں 3 اسٹار نیوز HD، شامل کرتے ہیں اہم خبریں۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ایاز خان، آپ دیکھ رہے ہیں 3 اسٹار نیوز۔ ناظرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے، لیکن آج کراچی میں تعلیم کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ اسکولوں اور کالجوں کے انتظامی معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ ان تمام اہم سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آج ہم پہنچے ہیں ایک ایسی شخصیت کے پاس جو تعلیمی میدان میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر آل کراچی اسکولز اینڈ کالج ایجوکیشنل فورم شیخ محی الدین صاحب۔ آج شیخ صاحب سے وہ عوامی سوالات کریں گے جو کہ عوام جاننا چاہتی ہے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ اس وقت جو آپ شخصیت دیکھ رہے ہیں، شیخ محی الدین، ڈائریکٹر آل کراچی ایجوکیشنل، آج ان سے وہ سوالات کریں گے، ان کا جواب بھی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بہت بہت شکریہ 3 اسٹار چینل کا کہ انہوں نے ٹائم دیا مجھے اور میرا انٹرویو ریکارڈ کیا، اس کے لیے میں تھینک یو سر۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آل کراچی اسکولز اینڈ کالج ایجوکیشنل فورم کراچی تعلیم کی بہتری کے لیے کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ایاز بھائی، یہ آل کراچی اسکول اینڈ کالجز ایجوکیشنل فورم، یہ نومبر 2024 کو ہم نے اس کا آغاز کیا تھا، اور اس کا مقصد 2 ٹاسک پرفارم کرنے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اس میں ایک عمرہ کمیٹی رکھی ہے، جس میں ہر مہینے ہم کسی ایک اسکول والے کو عمرے کی سعادت کے لیے بھیجتے ہیں ہم، اور وہ الحمدللہ 36 ممبر پہ تھی۔ پھر لاسٹ ایئر 2025 نومبر میں ایک اور عمرہ کمیٹی شروع ہوئی، وہ بھی 36 ممبرز پہ، یعنی تقریباً یہ 72 ممبرز ایسے ہیں جو کہ عمرے کی سعادت ہر ماہ حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ہمارا ٹاسک تھا وہ یہ تھا کہ تعلیمی اور نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں تھیں، جو کہ ہمیں پورا اینول شیڈول ہے ہمارے پاس۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مختلف جگہوں سے ہم مختلف کیبنٹ بنا لیتے ہیں، اس میں ہم چیئرمین، وائس چیئرمین، جنرل سیکریٹری جو عہدے داران ہیں ان کو ایک سالانہ ٹاسک دے دیتے ہیں، اور وہ یہ ٹاسک یہ ہوتا ہے ہر مہینے کے حساب سے، جیسے رمضان آئے تو رمضان میں افطار پارٹی کے حساب سے، اور رمضان کی جو فضیلت ہے اس کے لحاظ سے کوئی پروگرام ہو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کوئی پروگرام ہو، اور اس طرح سائنسی ایکٹیویٹیز ہوں، اور یعنی ہر منتھ وائز اس میں گیم بھی ہوئے ہیں، اور جو ہے کرکٹ ٹورنامنٹس بھی ہوئے ہیں۔ ہر منتھلی حساب سے ہم جو ہے ایک شیڈول دے دیتے ہیں، اس شیڈول کے حساب سے وہ کابینہ اس کو پرفارم کرتی۔ سر، اس وقت آپ کے فارم کے تحت کراچی کتنے اسکول اور کالجز کام کر رہے ہیں، اور نجی تعلیمی اداروں کو یکجا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سر، تقریباً 150 سے زائد ابھی اسکول اینڈ کالجز ہیں جو کہ کراچی بیس یہاں پہ اس فورم کے تحت کام کر رہے ہیں، اور نجی تعلیمی اداروں کو یکجا کرنے کے لیے یہ اس لیے ضرورت ہے کہ انہیں تاکہ ہم ایک ٹاسک دیں، اس ٹاسک کے لحاظ سے وہ ایجوکیشن کو لے کر چلیں، اور تقریباً ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کراچی سطح پہ جو ایجوکیشن ہے وہ کسی فرق کے ضامن نہ ہو کہ کسی غریب کا بچہ الگ سلیبس پڑھ رہا ہو، کسی امیر کا بچہ الگ سلیبس پڑھ رہا ہو، بلکہ ایک سلیبس ہم ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس تحت ہم جو ہے پورے کراچی لیول پہ ایجوکیشن دے سکیں۔ اچھا سر، عوام کا سب سے بڑا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ نجی تعلیمی ادارے ہر سال فیسوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیتے ہیں۔ ایک ڈائریکٹر کی حیثیت سے آپ اس پر کیا کہیں گے؟ کیا آپ کا فارم فیسوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پالیسی رکھتا ہے؟ جی بالکل رکھتا ہے، اور یہ ہماری جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ ڈائریکٹریٹ کے انڈرز آتے ہیں،
اور ماشاءاللہ جو ڈائریکٹریٹ ہے بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے. جب سے میڈم رفیہ جاوید نے یہ اپنے انڈر لیا ہے ماشاءاللہ وہ ہر چیز سے چیک اینڈ بیلنس بھی رکھ رہی ہیں اور ہر کام پرفارم بھی کر رہی ہیں. اچھا سالانہ فیسز کے لحاظ سے جو ہے وہ 5% ہماری رجسٹریشن میں موجود ہوتا ہے کہ آپ سال میں 5% یہ فیس بڑھا سکتے ہیں. تو وہی اسی شیڈول کے حساب سے بڑھتی ہے کہ 5% جو ہے وہ ہر اسٹوڈنٹ کی سالانہ فیس بڑھ رہی ہوتی ہے. جبکہ مہنگائی کا ریشو سالانہ تو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، لیکن کیونکہ پرائیویٹائزیشن ایک ادارے سے ڈائریکٹریٹ کے ساتھ منسلک ہے تو ان کے جو رول ریگولیشنز ہیں وہ ہمیں دیے جاتے ہیں رجسٹریشن کے ٹائم، اور اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ 5% جو ہے وہ آپ فیس انکریز کر سکتے ہیں سالانہ بیس، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 10% فری شپ بھی دیتے ہیں ہم. جیسے 100 آف اسٹوڈنٹس ہو اگر اسکول میں تو 10 اسٹوڈنٹس وہ جو کہ غریب ہیں بیچارے پڑھا نہیں سک رہے ہیں اور ایجوکیشن حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ہم وہ 10% فری شپ بھی دیتے ہیں. اچھا سر، گرمیوں کی چھٹیوں کی فیس ایڈوانس میں وصول کرنے پر والدین ہمیشہ احتجاج کرتے نظر آتے ہیں. اس معاملے میں قانون کیا کہتا ہے اور آپ کے فارم کا اس پر کیا موقف ہے؟ جی دیکھیں ہمارا فورم کا موقف وہی ہے جو ہمارے ڈائریکٹریٹ کا موقف ہے. ہماری میڈم رفیہ جاوید نے ایک واضح موقف دیا ہوا ہے کہ کوئی بھی اسکول وہ ایڈوانس میں جون جولائی کی فیس وصول نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، وہ ووچر بنا کے دے سکتا ہے جیسے اپریل میں جون کی اور مئی میں جولائی کی فیس کی، لیکن وہ پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپریل کے ساتھ جون کی دیتے ہیں، مئی کے ساتھ جولائی کی دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں دیتے ہیں تو ہم ان کو باؤنڈری نہیں دے سکتے پیرنٹس کو. یہ واضح طور پہ ڈائریکٹریٹ نے کہا ہوا ہے کہ جون کے اگر پیرنٹس جون کی فیس جون میں دیں اور جولائی کی فیس جولائی میں دیں تو آپ اس کو وصول کریں. تو یہ ہمارے فورم کا پورا یہی موقف ہے کہ ہم جون کی فیس جون میں وصول کر رہے ہیں اور جولائی کی فیس جولائی میں وصول کر رہے ہیں. اچھا سر، فیسوں کے علاوہ کتابوں، کاپیوں اور یونیفارم کے نام پر بھی والدین کو مخصوص دکانوں سے خریداری پر نجی تعلیمی اداروں کی طرف سے کاروبار بن چکا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ اس طرح تھا کہ یہ والدین کی اپنی ول ہوتی ہے کہ وہ اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کاپیز ایک ادارے کے نام کی اچھی ہو، لیکن یہ بھی اب اس سال تقریباً یہ ختم ہو چکا ہے. یعنی والدین کہیں سے بھی بکس اینڈ کاپیز لے سکتے ہیں، اس میں کوئی کسی کو منع نہیں ہے، اور اسکول والے صرف ایک لسٹ دیتے ہیں. وہ لسٹ یہ ہوتی ہے کہ جس میں ہر کتاب کے نام آگے جو ہے پبلیشر کا نام لکھا ہوتا ہے تاکہ والدین کو وہ کتابیں لینے میں آسانی ہو. تو پبلیشر کا نام لکھا ہوتا ہے، کتابوں کا نام لکھا ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے 4 لائنز والی کتنی کاپیز یا رجسٹر ہیں وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے 1 لائنز والی کتنی کاپیز اور رجسٹر ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں. وہ پیرنٹس کو دے دیا جاتا ہے. پیرنٹس کی مرضی ہے، وہ جہاں سے آسانی ہو وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں. سر، بہت سے اسکولوں میں اساتذہ کو بہت کم تنخواہیں دی جاتی ہیں جبکہ بچوں سے فیس بھاری لی جاتی ہیں. اس تضاد کو ختم کرنے کے لیے آپ کا فورم اساتذہ کے حقوق کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے؟ سر اس کے لیے باقاعدہ ہم نے ایک ٹیم بنائی تھی، وزٹ کیا تھا، تو تقریباً 99% ایسے اسکول ہیں جو کہ اپنے فیسز کے حساب سے ٹیچرز کو سیلریز دے رہے ہیں. اگر جس طرح آپ نے کہا کہ بھاری بھرکم فیسز لے رہے ہیں تو جو اسکول بھاری بھرکم فیسز لے رہے ہیں وہ ٹیچرز کو بھی بھاری بھرکم سیلری دے رہے ہیں، اور جو اسکول جس حساب سے دے رہا ہے اسی حساب سے وہ ٹیچرز کو سیلری دے رہے ہیں. الحمدللہ ٹیچرز مطمئن ہیں، مینٹین ہیں. اور آپ دیکھیں پرائیویٹائزیشن سیکٹر جو ہے الحمدللہ وہ تعلیم کے معیار کو آگے ہی بڑھا رہا ہے اور ہر سال اس کا تناسب بڑھ رہا ہے اور ایجوکیشن کی اچھی فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے. شیخ صاحب، کراچی میں میٹرک اور انٹر بورڈ کے امتحانات میں اکثر آؤٹ آف سلیبس پیپرز یا رزلٹ میں گڑبڑ کی شکایات آتی ہیں. آپ کا فورم تعلیمی بورڈ کے ساتھ مل کر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کردار ادا کرتا ہے؟
سر ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت ہی کم ہے کہ سلیبس سے ہٹ کے ہو، کیونکہ بورڈ بھی پروفیسرس ٹیچرس کو ملاتا ہے، اس حساب سے وہ سلیبس مینٹین کرتا ہے. ایسا ہوتا نہیں، لیکن کبھی کبھار کوئی ایک آدھ سوال آؤٹ آف سلیبس آ بھی سکتا ہے. لیکن ابھی تک جو ایگزام ہوئے ہیں، میں ابھی کرنٹ کی بات کروں تو الحمدللہ بورڈ کی اچھی گرپ ہے، اور انہوں نے جو ایگزامس کنڈکٹ کیا ہے، چاہے وہ میٹرک بورڈ ہو یا انٹر بورڈ ہو یا ضیاء الدین بورڈ ہو، انہوں نے سلیبس کے مطابق ایگزام کنڈکٹ کروایا، اور اچھے لیول پہ الحمدللہ یہ کنڈکشن کی ہے پیپرز کی. شیخ صاحب، گورنمنٹ کی پالیسیوں اور رجسٹریشن کے طریقہ کار سے نجی اسکولوں کو کیا مشکلات درپیش ہیں؟ کیا حکومت آپ کی تجاویز کو اہمیت دیتی ہے؟ سر اس کے لیے حکومت جب بھی کوئی اسٹیپ لیتی ہے تو ہماری جو بڑی ایسوسیشنز ہیں پرائیویٹائزیشن، ان کو ساتھ رکھتی ہے، اور اسی حساب سے پوائنٹس سے آپس میں جو ہے مل کر طے کیے جاتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے، گورنمنٹ کوئی بھی اسٹیپ لے گی تو وہ تعلیم کی بہتری کے لیے لے گی. تو وہ جو ہمارے نمائندے ہوتے ہیں پرائیویٹائزیشن سیکٹر کے، جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں میٹنگز میں، وہ بھی گورنمنٹ کا بھرپور ساتھ دیتی ہے. اس لیول پہ جب گورنمنٹ ایک اچھے تناسب سے جو ہے ایجوکیشن کو فروغ دیتی ہے. شیخ صاحب، کراچی میں کئی علاقوں میں غیر رجسٹرڈ اور گلی محلوں میں اسکول کھلے ہوئے ہیں جن کا کوئی معیار نہیں ہے. ان ریگولیٹ کرنے یا بند کرنے کے لیے آپ کی تنظیم کا کیا لائحہ عمل ہے؟ سر یہ فورم کے حساب سے ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور یہ بات صحیح ہے کہ ہر گلی محلے میں اسکول پرائیویٹ کھلے ہوئے ہیں، لیکن یہ ضرورت بھی ہے کہ آپ کا بچہ جب گھر سے نکل کے قریبی اسکول میں جا کے تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو جس طرح علاقے میں آج کل اسنیچنگ ہے، اغوا کے واردات ہیں، تو اس سے پیرنٹس بچ رہا ہے کہ وہ قریبی اسکول میں جا کے اپنے بچے کو ایجوکیشن دلا رہا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ اسکول کتنے ہیں، بات یہ کہ تعلیم کا معیار کتنا اچھا جا رہا ہے. اور اسی کے لیے ہم نے ایک میٹنگ بھی کی تھی، اور ڈائریکٹریٹ سے ایک میسج بھی ہے کہ جو بھی اسکول کھل رہا ہے اس کو چاہیے کہ پہلے وہ پرمیشن لے، ڈائریکٹریٹ سے وہ پرمیشن لیں. رجسٹریشن تو تھی، وہ 3 ایئرس جو رجسٹریشن دیتی ہے ڈائریکٹریٹ، لیکن ابھی جو ہے انہوں نے کہا جو نیو اسکول کھل رہے ہیں وہ پہلے پرمیشن لیں، پرمیشن لینے کے بعد وہ اسکول اوپن ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے فورم میں ایک میٹنگ بھی کی تھی، جس میں جو غیر رجسٹر اسکول کی جو آپ نے بات کی ہے، تو ان کو انشاءاللہ ہم نے کہا ہے کہ اپنے ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر کے اس کو رجسٹر کریں، تاکہ لیگل وے میں آپ ایجوکیشن پرووائڈ کر سکیں. ناظرین، یہ تھے جناب شیخ محی الدین صاحب، ڈائریکٹر آل کراچی ایجوکیشنل، اور بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ان کی جو گفتگو سنی ہے اس پہ عمل کریں گے. اور مزید اگر آپ معلومات لینا چاہتے ہیں، اور شیخ صاحب کا جو نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے، آپ اس نمبر سے کانٹیکٹ کریں اور مزید معلومات بھی آپ لے سکتے ہیں. ناظرین، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. آپ کا میزبان محمد ایاز خان. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد. اللہ حافظ. مزید خبریں اور اپڈیٹ سے جاننے کے لیے وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں 3 Star News HD.